اس لیے اپنے اخلاق کردار کو انسان درست کرے کہ حافظ قرآن کا حفظ سینے کے اندر اور زبان سے اس کا اجرا، یہ معمولی دولت نہیں ہے، یہ معمولی دولت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ عام فرشتے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، خواص جو فرشتے ہیں، خواص فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور جو عرش الہی کے فرشتے، یہ خاص جو فرشتے ہیں کچھ، یہ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، باقی فرشتے قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کے اس کو شرف عطا کیا۔ اور یہ عام فرشتے پھر اس کا مزہ کیسے لیتے ہیں، قرآن کی دولت کو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جب نمازی نماز کے اندر کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ہے تو اپنے ہونٹ آپ کے ہونٹوں سے لگا لیتے ہیں، اس تلاوت کا لطف اور مزہ اور سعادت اور شرف وہ اس ہونٹوں سے چوستے ہیں۔ اور تبھی تو وہ حکم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں جب آؤ تو پیاز کچا کھا کے نہ ہو، لہسن کچا کھا کے نہ ہو، کوئی بدبودار چیز کھا کر نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ اور آگے نبی نے علت کیا بیان کی؟ کیونکہ ملائکہ کو بھی اسی طرح ان چیزوں سے ایذا ہوتی جیسے تمہیں ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ملائکہ کا کیا تعلق بھائی؟ اگر ہمارے منہ سے پیاز کی بو آ رہی ہے تو ملائکہ کو ایذا ہوتی ہے، ملائکہ کا کیا میری بو سے تعلق؟ میری بو تو ساتھ والے تک نہیں پہنچ رہی۔ یہ سوچتا ہے نا، اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ محدثین لکھتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جو عوام فرشتے جو ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کی سعادت اور لذت حاصل کرنے کے لیے اس نمازی کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ لگا کے اس کا لطف چوستے ہیں۔ جب اس کے منہ سے بو اگر آ رہی ہوتی ہے تو پیاز، لہسن اور کسی بدبودار چیز، سگریٹ، بیڑی وغیرہ اگر کھائی ہوئی ہے، اس کی بو سے ان کو ایذا ہوتی ہے۔ ہٹتے وہ پھر بھی نہیں ہیں، وہ قرآن کا لطف لیتے ہیں لیکن ایذا ہوتی ہے۔ تو تبھی نبی نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جو منہ صاف شفاف کر کے آیا کرو، کیونکہ ان کو ان گندی بدبودار چیزوں ان کو بھی اسی طرح ایذا ہوتی ہے جیسے تمہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ قرآن بھائی۔